چھوڑ دو پاگل آدمی میرا ہاتھ، میرے ابا پیچھے ہی آ رہے ہیں۔ یسرا زور زور سے اپنا ہاتھ کھینچتی غصے سے سامنے کھڑے شخص سے کہہ رہی تھی جو اس کا بازو دبوچے کھڑا تھا، کیونکہ بھاگتے بھاگتے یسرا اس سے ٹکرا کر اس کا فون توڑ چکی تھی۔ عزت سے کہہ رہی ہوں ہاتھ چھوڑ ورنہ۔ وہ بدتمیزی پر اترتی ایک دم غرائی، پر اگلے لمحے یسرا کا باپ وہاں پہنچ چکا تھا۔ وہ زور سے آنکھیں میچ گئی جبکہ اس کا بازو دبوچے کھڑا احتشام آفندی جو یسرا کو غصے سے گھور رہا تھا، اس کے باپ کو دیکھ خوشگوار حیرت سے مسکرایا۔ ارے انکل آپ، ڈونٹ ٹیل می، یہ بد زبان بدتمیز لڑکی آپ کی بیٹی ہے جس نے میرا فون توڑ دیا۔ وہ یسرا کا بازو چھوڑ اس کے باپ سے ملا جبکہ یسرا کا باپ نظریں چراتا پتھر ہو گیا، کیونکہ احتشام افندی وہی لڑکا تھا جس سے یسرا کے رشتے کی بات چل رہی تھی۔ آج یسرا ضد کر کے اپنے بابا کے ساتھ شاپنگ مال آئی تھی۔ اس نے پہلے ان کی شاپنگ کی جو کہ وہ چند منٹ میں ہی مکمل کر چکے تھے، جبکہ جب یسرا کی اپنی باری آئی تو وہ ہر ایک چیز میں نقص نکالتی اپنے بابا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ خوار کر رہی تھی، جس پر وہ اسے دبی دبی آواز میں ڈانٹ بھی رہے تھے، مگر یسرا کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی تھی۔ وہ اپنی مستی میں مگر ان سے آگے چلتی ادھر ادھر نظر دوڑا رہی تھی۔ جب ہی اس کی نظر لوگوں کے اتنے ہجوم میں موجود اپنی ایک دوست پر پڑی تو وہ خوشی سے چمکتا چہرہ لیے تیز قدموں سے آگے بڑھی تھی کہ پیچھے اس کے بابا اس کے ان بھاگتے قدموں کا مقابلہ نہیں کر سکے تھے، اور اسی میں وہ چند پل کے لیے ان کی نظروں سے اوجھل سی ہو گئی تو وہ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے چلتے قدموں کے ساتھ اپنا سیل فون سامنے کر گئے تھے۔ پاگل لڑکی ہے یہ، بالکل مجال ہے جو کسی کی سن لے۔ یسرا کے بابا مشتبہ حسین صاحب بھویں جوڑے اس کے نمبر پر کال ملا گئے، مگر آگے سے نمبر بن جانے کی اطلاع پر وہ جھنجھلا کر آئندہ یسرا کے ساتھ کبھی بھی شاپنگ پر نہ آنے کا فیصلہ کر چکے تھے، اور وہ یہ عہد پہلے بھی کئی بار کر چکے تھے، مگر ہر بار یسرا انہیں بلیک میل کرتے اپنے ساتھ آنے پر راضی کر لیا کرتی تھی۔ دوسری طرف یسرا جو اپنی دوست تک پہنچنے کے لیے منہ کھولے اس کا نام پکارنے والی تھی، مگر اس سے پہلے اس کا کسی سے زوردار تصادم ہو چکا تھا جو کہ سراسر یسرا کی ہی غلطی تھی، اور پھر اس ٹکراؤ کے باعث مقابل کے ہاتھ میں موجود فون زوردار آواز کے ساتھ زمین بوس ہو چکا تھا۔ یسرا کی آنکھیں پوری کی پوری کھلی تھیں، مگر اگلے ہی پل اس نے اس طرح آگے بڑھنا شروع کیا جیسے یہ سب کچھ کرنے والی یسرا نہیں بلکہ کوئی اور ہو، مگر سامنے والا جو اپنے نقصان پر یسرا کو گھور رہا تھا اس کے اس طرح نظریں چرا کر وہاں سے رفو چکر ہونے کی کوشش دیکھتے وہ تیزی سے یسرا کا ہاتھ جکڑ گیا تھا۔ کہاں بھاگ رہی ہو؟ میرا جو فون توڑا ہے یہ نقصان کون بھرے گا؟ اس شخص نے یسرا پر غصیلی نگاہیں ٹکائی تھیں۔ کون سا نقصان بھائی؟ میں نے جان بوجھ کر تھوڑی نہ ایسا کیا ہے، آپ ہی فون کو نازک ہاتھوں سے تھامے ہوئے تھے۔ یسرا جو پہلے گھبرا گئی تھی مگر زیادہ دیر ڈر اس پر حاوی نہیں رہ سکتا تھا، اسی لیے کندھے اچکاتے بولتے وہ سامنے موجود شخص کو شوق دے گئی تھی۔ اس کا حیرانگی سے منہ کھلا تھا۔ اور چھوڑو میرا ہاتھ ورنہ میں شور مچا کر سب کو اکٹھا کر لوں گی، تم مجھے تنگ کر رہے ہو۔ یسرا نے مزید اپنی زبان کے جوہر دکھائے تھے تو اگلا شخص سلگ اٹھا تھا۔ اس نے کینہ توز نظروں سے یسرا کو دیکھا تھا۔ یہ لڑکی حد سے زیادہ تیز اور چالاک تھی۔ نہیں چھوڑوں گا، تم نے ایک میرا نقصان کیا اور اوپر سے اپنی غلطی بھی نہیں مان رہی، سوری کرنے کے بجائے مجھے ہی باتیں سنا رہی ہو۔ وہ تلملا کر دانت پر دانت جمائے بولا، چھوڑ دو پاگل آدمی میرا ہاتھ، میرے ابا پیچھے ہی آ رہے ہیں۔ یسرا نے زور زور سے اپنا ہاتھ کھینچتی غصے سے کہا، اور ساتھ گردن موڑے پیچھے بھی دیکھ رہی تھی۔ یہ سوٹ بوٹ پہنے انسان یسرا کو سچ میں پاگل لگ رہا تھا جو اس طرح اسے پکڑے کھڑا تھا، اور پھر اپنے باپ کی جھلک نظر آتی وہ بری طرح سے جھنجھلائی تھی۔ عزت سے کہہ رہی ہوں چھوڑ میرا ہاتھ ورنہ۔ وہ بدتمیزی پر اترتی ایک دم سے غرائی، پر اگلے لمحے یسرا کے بابا وہاں پہنچ چکے تھے۔ وہ زور سے اپنی آنکھیں میچ گئی اور وہیں اس کا بازو دبوچے کھڑا احتشام آفندی جو اسے غصے سے گھور رہا تھا اس کے بابا کو دیکھ کر خوشگوار حیرت سے مسکرایا تھا۔ ارے انکل آپ، ڈونٹ ٹیل می کہ یہ بد زبان بدتمیز لڑکی آپ کی بیٹی ہے جس نے میرا فون توڑ دیا۔ وہ یسرا کا بازو چھوڑے اس کے بابا سے ملا تھا، جبکہ یسرا کے بابا نظر چرا رہے تھے، کیونکہ احتشام آفندی وہی لڑکا تھا جس سے یسرا کے رشتے کی بات چل رہی تھی۔ احتشام آفندی کے الفاظ پر یسرا نے ناک سکیڑے ہونٹ بھینچے اسے دیکھا تھا، اور اس کا یوں اپنے باپ سے ملنا اسے حیران بھی کر رہا تھا۔ وہ چمبے سے اس بدتمیز لڑکے کو اپنے باپ سے فری ہوتا دیکھ رہی تھی، مگر پھر جیسے ہی یسرا کی نظر اپنے بابا کی خود پر ٹکی خشمگین بھری نظروں پر گئی وہ سٹپٹا سی گئی تھی۔ جی بیٹا، یہ میری بیٹی یسرا ہے، مشتبہ حسین صاحب خفت زدہ لہجے میں بولے تو یسرا نے منہ بسوڑتے نظریں چرائی تھیں۔ بابا،
وہ مجھے اقرا نظر آ گئی تو بس اس تک پہنچنے کے چکر میں غلطی سے اس سے ٹکراؤ پر فون نیچے گر گیا۔ میں نے جان بوجھ کر تو نہیں کیا نا؟ یسرا نے اپنے بابا کو اپنی صفائی دی۔ اچھا سوری بیٹا، اس کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں، لائیں دکھائیں زیادہ نقصان ہو گیا ہے تو میں ٹھیک کروا دیتا ہوں۔ مجتبیٰ حسین نے معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کی تو آگے تھے احتشام افندی نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ ارے نہیں انکل، اٹس اوکے، میں مینج کر لوں گا، مجھے بس اس کی خود سری بری لگی کہ یہ غلطی کے باوجود معافی مانگنے کو تیار نہیں تھی۔ احتشام افندی نے نخوت بھری نگاہ یسرا پر ڈالی تو اس نے ہوں کرتے چہرہ پھیرا تھا، جس پر احتشام تعصب سے نفی میں سر ہلا کر رہ گیا کہ مجال ہے یہ لڑکی ذرا سے جھکنے کو تیار ہو، جبکہ یسرا کے اس عمل پر مجتبیٰ صاحب کی گھوریاں برابر اس کا دل دھڑکا رہی تھیں، مگر وہ اس وقت ڈھیٹ بنی لب سیے کھڑی تھی۔ اوکے انکل، اللہ حافظ، مجھے ایک ضروری کام کے لیے نکلنا تھا۔ احتشام افندی یسرا کے ایٹیٹیوڈ پر مٹی ڈالتا مجتبیٰ صاحب سے ہاتھ ملاتا آگے بڑھ گیا تو اب یسرا نے بھی بابا کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے جلدی سے ان سے فاصلے پر رہتے آگے قدم بڑھائے تھے۔ واپسی پر یسرا گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے گھر آئی تھی اور اس دوران اس نے چہرے پر نو لفٹ کا بورڈ سجائے رکھا تھا۔ گھر پہنچتے یسرا بنا شاپنگ بیگ اٹھائے صاحب کا روٹھے ہوئے انداز میں جیسے ہی گھر کے اندر کی جانب بڑھی، مجتبیٰ صاحب اسے پیچھے سے پکار گئے تھے، یسرا۔ مجتبیٰ صاحب جو سارا راستہ بمشکل چپ کر کے آئے تھے، اب مزید خود پر قابو نہ رکھ پاتے اسے روک گئے، مگر وہ رکے بغیر انہیں جواب سے نوازتی آگے بڑھ گئی تھی۔ مجھ سے بات نہیں کریں کیونکہ میں آپ سے ناراض ہوں۔ مجتبیٰ صاحب جو اسے سمجھانے کا ارادہ رکھتے تھے اس کے جملے پر سر پکڑ کر رہ گئے تھے۔ یہ لڑکی بہت بگڑ چکی تھی، غصہ اور ناراضگی انہیں دکھانی چاہیے تھی، مگر یہاں الٹا دستور چل پڑا تھا کہ ان کی اولاد غلط کر کے بھی بڑے دھڑلے سے ناراضگی کا اظہار کرتی گئی تھی، اور پھر وہ گہری گہری سانسیں بھرتے اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے شاپنگ بیگز اٹھائے بڑبڑاتے ہوئے چل پڑے تھے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ایک دبیس خاموشی کی طے نے ان کا استقبال کیا تھا، جسے محسوس کرتے ان کے چہرے پر سوگواریت سے چھاتی چلی گئی تھی۔ اس گھر کو مجتبیٰ صاحب نے کچھ عرصہ پہلے ہی خریدا تھا اور اب وہ یہاں اپنی بیٹی کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ ان کی بیوی کا کچھ سال پہلے انتقال ہو چکا تھا، جس کی بدولت وہ کچھ زیادہ ہی تنہائی محسوس کرتے تھے، مگر یسرا ان کی ویران سی زندگی میں خوشگوار سا جینے کا حساس تھا، کیونکہ وہ کبھی انہیں اکیلے نہیں رہنے دیتی تھی۔ مجتبیٰ صاحب بے شک اوپر سے اسے ڈانٹ ڈپٹ کرتے پائے جاتے تھے، مگر اندر سے وہ بخوبی واقف تھے کہ یسرا یہ سارا چلبلا پن ان کا دل بہلانے کے لیے ہی کرتی ہے، اور اب چونکہ مجتبیٰ صاحب یسرا صاحبہ کی ناراضگی مول لے چکے تھے، اسی لیے وہ اپنے کمرے میں جا بند ہوئی تھی۔ مجتبیٰ صاحب بھی پہلے اپنے کمرے گئے اور چند پل میں ہی وہ فریش ہوتے باہر آ چکے تھے، کیونکہ اپنی بیٹی کے چپ ساتھ ہی ان کا دل گھبرانے لگتا تھا۔ یسرا، بچے آ جاؤ، میں کھانا لگا رہا ہوں ٹیبل پر۔ یسرا کے کمرے کے پاس سے گزرتے وہ اونچی آواز میں اسے پکارتے ہوئے گئے تھے، اور پھر ان کی توقع کے مطابق کچھ ہی دیر بعد یسرا ان سے پہلے لمبے لمبے ڈگ بھرتی کچن میں داخل ہوئی تھی، جس پر مجتبیٰ صاحب کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ نے جگہ بنائی تھی۔ دونوں باپ بیٹی نے مل کر کھانا ٹیبل پر رکھتے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا شروع کیا تھا، مگر اس دوران یسرا کا موڈ ہنوز صاحب کا انداز میں ہی بگڑا ہوا تھا۔ کون تھا وہ جو آپ کو اپنی بیٹی سے زیادہ عزیز ہو گیا تھا، جس کی زبان سے بیٹی کی بے عزتی سنتے ہوئے بجائے اسے آگے سے 4 سنانے کے آپ کی خوش اخلاقی 4 گنا بڑھ چکی تھی؟ آخر کار یسرا بیوی نے اپنی خاموشی توڑ ہی دی تھی، کیونکہ دل میں پلتا تجسس بھی تو کسی طرح ختم کرنا تھا، البتہ اس کا لب و لہجہ سراسر طنزیہ تھا۔ مجتبیٰ صاحب نے بمشکل اپنے لبوں پر امڑتی مسکراہٹ کو روکا تھا۔ یہ وہی لڑکا تھا جس کا پچھلے دنوں تمہارے لیے رشتہ آیا ہے، مجتبیٰ صاحب نے بولتے ساتھ آنکھیں یسرا کے تاثرات پر جما رکھی تھیں۔ ایک فنکشن میں احتشام کی دادی کو تم بہت پسند آئی، تو وہیں میری ان سے تھوڑی بہت بات چیت ہوئی تھی، احتشام بھی تبھی ملا تھا، مجھے تم اس وقت کہیں اور مصروف تھیں۔ یسرا کے کچھ بولنے سے پہلے مجتبیٰ صاحب نے ساری تفصیل اسے بتائی تھی، مگر آگے سے یسرا کے چہرے پر ایک لاپرواہی اور سکون کا تاثر رہنے پر وہ کچھ حیرانگی کی کیفیت میں مبتلا ہوئے تھے، کیونکہ انہیں تو لگا تھا کہ وہ شادی اور رشتے کی بات سنتے ہی شور شرابہ کرے گی، اور جب وہ بولی تب بھی اس کا لہجہ بڑا پرسکون سا تھا۔ چلیں، فکر ہی ختم ہو گئی، یہ رشتہ بننے سے پہلے ہی ختم ہو گیا، خس کم جہاں پاک۔ یسرا نے کھانا مکمل کرتے ہاتھ جھاڑتے مجتبیٰ صاحب کو اچنبے کا شکار کیا تھا۔ کیا مجھے کیوں ایسے گھور رہے ہیں؟ جس طرح وہ بدتمیز انسان مجھے بدتمیز کہہ رہا تھا،
تو آپ کے خیال میں وہ یا پھر اس کی دادی دوبارہ یہاں کا رخ کریں گے؟ یسرا نے سوالیہ انداز میں آنکھیں گھمائی تھیں۔ ویسے میرا خود کو شاباشی دینے کا دل کر رہا ہے کہ پہلی بار انجانے میں مجھ سے کوئی اچھا کام ہوا ہے، کیونکہ مجھے نہیں کرنی ابھی کوئی شادی وادی۔ یسرا نے مسکراتے ہوئے بڑے مزے سے اپنا کندھا تھپکا تھا۔ یسرا، سدھر جاؤ، مجھے ایک سخت گیر باپ بننے پر مجبور مت کرو۔ مشتبہ صاحب کی آواز سختی لیے ہوئے تھی، مگر اس کا یسرا پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا، بلکہ اس نے اپنے ہونٹ مروڑتے ہنکار بھرا تھا۔ پہلے کون سا بہت نرم دل ہے، ہر وقت تو اپنی معصوم بن ماں کی بیٹی کو ڈانٹتے رہتے ہیں۔ یسرا فٹ اپنے چہرے پر مظلومیت طاری کر گئی، کیونکہ وہ بخوبی جانتی تھی کہ اس پر اس کے بابا کا دل پسیج جائے گا۔ چلیں، میں تو آج جلدی سونے جا رہی ہوں، صبح مجھے آپ کے ساتھ آفس بھی تو جانا ہے نا؟ یسرا کہتے ہوئے وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ مشتبہ صاحب اب کچھ تفکر بھری نظروں سے اس کی پشت کو دیکھتے رہ گئے تھے۔ وہ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ یسرا بزنس کی طرف آئے، کیونکہ مشتبہ صاحب کی خواہش تھی کہ جیسی یسرا کی پڑھائی مکمل ہو وہ اس کی شادی کر دیں۔ وہ یہاں ایک طرف اس کے لیے ایک اچھا لڑکا تلاش کرنے کی مہم پر تھے، وہیں دوسری طرف یسرا اب پڑھنے کے ساتھ ان کے بزنس میں بھی انٹرسٹ لینے لگی تھی۔ یسرا جینز اور کرتے کے ساتھ اپنے کمفرٹیبل کے لیے پیروں میں کینوس شوز پہنے کافی بے فکری سے اپنے بابا کے پورے آفس سٹاف کے کیبن کے درمیان گھوم پھر رہی تھی۔ لمبے بال پونی ٹیل میں بندھے تھے، جو اس کی حرکت کے ساتھ ہی ادھر ادھر جھول رہے تھے۔ یسرا نے ایک جگہ رکتے اپنے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ایک طائرانہ سی نظر چاروں طرف دوڑائی تھی۔ جب اسی وقت لفٹ کھلنے کی آواز پر وہ چونکتے ہوئے اس طرف متوجہ ہوئی تھی، اور پھر وہاں سے نکلتی شخصیت کو دیکھتے اس کا ذرا سا منہ کھلا تھا۔ یہ احتشام افندی یہاں کیا کر رہا ہے؟ یسرا آنکھیں گھماتے بڑبڑائی تھی، اور احتشام افندی کو سیدھا اپنے بابا کے آفس کی طرف جاتا دیکھ کر وہ بھی جلدی سے اس کے پیچھے بڑھی تھی۔ یسرا بنا دستک دیے آفس میں داخل ہوئی تو سامنے مشتبہ صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوتے بڑی خوش اخلاقی سے احتشام افندی کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ یسرا بڑے حق سے چلتے ہوئے مشتبہ صاحب کے پاس جا کھڑی ہوئی تو احتشام افندی کے آبرو اوپر کو اٹھے تھے، چہرہ کچھ اور زیادہ سنجیدگی کی لپیٹ میں آیا تھا۔ احتشام، یہ میری بیٹی یسرا، کچھ دن پہلے اس نے آفس جوائن کیا ہے، اور یسرا یہ احتشام افندی ہیں، بزنس کی دنیا میں ایک نیا ابھرتا ہوا نام۔ یہ سب کچھ ان کی اپنی محنت کا نتیجہ ہے۔ مشتبہ صاحب ان کی پہلی ملاقات کا اثر ختم کرنے کے لیے ان کا تعارف ایسے کروایا جیسے وہ آج پہلی مرتبہ مل رہے ہوں۔ ہیلو، احتشام افندی نے بالآخر پہل کی تھی۔ ہائے، یسرا نے دونوں بازو سینے پر لپیٹے مارے باندھے مروت نبھائی تھی۔ یسرا احتشام افندی کو اگنور موڈ پر رکھ رہی تھی، تو وہ بھی اسے زیادہ لفٹ کروائے بغیر مشتبہ صاحب سے باتوں میں ایسے مشغول ہو گیا جیسے یسرا وہاں موجود ہی نہ ہو۔ وہیں تھوڑی دیر تک یسرا کو پتہ چل گیا تھا، آج جس ڈیل کی تیاری اس نے کی تھی وہ ڈیل احتشام افندی کی کمپنی کے ساتھ ہی ہونے والی تھی۔ اس سے پہلے میٹنگ ہونی تھی جس میں دونوں طرف کے کچھ سینئر سٹاف نے شرکت کرنی تھی، کیونکہ باہمی مشاورت سے ہی ڈیل طے پانی تھی۔ یسرا، بچے تم کر لو گی نا؟ سب میٹنگ روم کی طرف چلے گئے تھے۔ جب مشتبہ صاحب نے کچھ پریشانی سے استفسار کیا تو یسرا نے اپنے چلتے قدم روکتے انہیں دیکھا تھا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، دیکھیے گا یہ ڈیل کیسے میں چند منٹوں میں آپ کے حق میں کرتی ہوں۔ یسرا پورے اعتماد سے بولی، اور ساتھ ہی اس نے اپنے کرتے کے بازو کلائیوں سے ایسے فولڈ کرنے شروع کیے جیسے کسی بڑے محاذ پر جا رہی ہو۔ مشتبہ صاحب نے اس کی اس حرکت پر تعصب سے سر ہلایا، اور وہ مزید اپنے کام کو لے کر تفکر میں ڈوبے۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ کسی سے جنگ لڑنی ہے کیا؟ مشتبہ صاحب نے خفکی سے اسے ڈپٹتے اس کی اوپر اٹھی کلائیوں کو نیچے کیا تو وہ آگے سے ناک منہ چڑھانے لگی۔ تو آپ بھی تو کب سے ایسے ہی ڈرا رہے ہیں جیسے اندر کوئی میٹنگ نہیں بلکہ جنگ کا میدان تیار ہو رہا ہے۔ آ جائیں بس جلدی سے۔ یسرا نے منہ بنائے ان سے پہلے آگے قدم بڑھائے تھی۔ میری بات سنتی جاؤ، آج تمہارا امتحان ہے، اگر تو تم پاس ہو گئی تو ٹھیک، ورنہ کل سے تمہارا آفس آنا بند، جو کہ مجھے ویسے بھی پسند نہیں۔ مشتبہ صاحب نے ایک تیر سے دو شکار کھیلنے کی کوشش کی تھی، جس پر یسرا نے رکے بغیر گردن موڑے انہیں ناراضگی سے دیکھا اور میٹنگ روم میں داخل ہو گئی۔ یہاں پر سبھی ان کا انتظار کر رہے تھے، اور پھر اگلے ایک گھنٹے میں یسرا نے اپنے ہر ایک لفظ اور انداز سے وہاں میٹنگ میں موجود افراد کو، جن میں خصوصاً مشتبہ صاحب اور احتشام افندی شامل تھے، انہیں بری طرح سے متاثر کیا تھا کہ وہ یسرا کہ اپنی بات مکمل کرنے کے کافی دیر بعد بھی وہاں سناٹا چھایا رہا، مگر احتشام افندی جلد خود کو سنبھالتا ہلکے سے مسکراہٹ کے ساتھ تالی بجا گیا تو وہ پھر ایک ساتھ سب نے تالیاں بجاتے یسرا کی حوصلہ افزائی کی تھی۔
جس سے وہ بڑی بردباری کے ساتھ شکریہ ادا کرتی وصول کر رہی تھی۔ تبھی یسریٰ نے اپنے بابا کی طرف دیکھتے کندھے اچکائے، آنکھیں اور آبرو اوپر کو اٹھائے ان سے داد چاہی تو وہ آنکھوں میں نمی لیے اسے اپنے پاس بلاتے کھڑے ہوتے اسے خود سے لگا گئے تھے۔ ویل ڈن میرا بچہ، میں جانتا تھا میرا بچہ اتنا ہی لائق ہے۔ مشتبہ صاحب کے الفاظ پر یسریٰ نے پہلے ناک چڑھائے، لبوں کی چونچ بنائے، انہیں تیکھی نظروں سے دیکھا اور پھر کھلکھلا کر وہ ہنس دی تو وہاں موجود سب لوگ مسکرائے تھے سوائے ایک کے، کیونکہ یسریٰ کی ہنسی اس انسان کے چہرے کو تلخی سے بھر گئی تھی۔ آنکھوں میں ایک عجیب سا جنون ہلکورے لینے لگا تھا۔ یسریٰ اپنی چھٹی حس کے کلک کرنے پر اپنے بابا سے تھوڑی دور ہوئی تو تبھی اس کی بھٹکتی نظر احتشام افندی پر جا رکی، اور اس وقت احتشام افندی کے چہرے پر اتنے ناقابل فہم سے تاثرات تھے کہ یسریٰ شاک سی ہوئی تھی۔ یسریٰ کے یوں خود کو دیکھنے پر احتشام افندی نے پل بھر میں خود کو سنبھالتے اپنی توجہ سامنے پڑی فائل پر کی، جس پر وہ اب سائن کرتا اس ڈیل کو منظور کرنے کی حتمی شکل دے رہا تھا۔ احتشام افندی جب اٹھ کر کھڑا ہوا تو اب کی بار اس کے چہرے کے تاثرات بدل چکے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل یسریٰ کی طرف بڑھا رہا تھا۔ گڈ ورک مس یسریٰ، مجھے امید ہے کہ آپ کے ساتھ کام کرنا ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ یسریٰ نے ایک نظر باپ کو دیکھتے کچھ ہچکچاتے ہوئے انداز میں ہاتھ آگے بڑھاتے فائل پکڑ لی تھی، اور اس دوران مشتبہ صاحب مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ احتشام افندی کا یسریٰ کو سراہنا اور اب سے خصوصی طور پر بات کرنا انہیں ایک اچھی پیش رفت لگی تھی۔ شکریہ۔ یسریٰ احتشام افندی کی طرف دیکھتی رسماً سا مسکرائی تھی، کیونکہ اسے بھی احتشام افندی کا انداز پروفیشنل ہی لگا تھا۔ مگر تبھی ایک بار پھر یسریٰ کی نظر احتشام افندی کی نظر سے جا ملی تھی، جہاں پر ایک سرد سا تاثر ہنوز موجود تھا جو یسریٰ کو الجھانے کا باعث بن رہا تھا۔ مگر جیسے ہی وہ اپنے اسٹاف کے ساتھ میٹنگ روم سے گیا تو یسریٰ یہ سوچ کر سر جھٹک گئی کہ وہ خامخواہ زیادہ سوچ رہی ہے۔ یسریٰ اور مشتبہ صاحب رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ جب اسے اپنے بابا معمول سے زیادہ خوش نظر آئے تو اس نے مشکوک نگاہیں ان پر ٹکائی تھیں۔ کیا بات ہے بابا، بہت خوش لگ رہے ہیں؟ کہیں آج میرے پیچھے آفس میں کوئی حسینہ آتے آپ پر جادو تو نہیں کر گئی؟ یسریٰ چونکہ آج یونیورسٹی کی وجہ سے آفس نہیں جا سکی تھی، اسی لیے جان بوجھ کر بابا کو چھیڑنے لگی، اور اس کے الفاظ پر مشتبہ صاحب نے ایک زبردست گھوری سے اسے نوازا تو وہ آگے سے دانتوں کی نمائش کرنے لگی۔ میری عمر تو گزر گئی کسی حسینہ کے چکر میں پڑنے کی بیٹا جی، اس لیے میری خوشی کی وجہ میری شہزادی کے لیے ایک شہزادے کا رشتہ آنا ہے۔ مشتبہ صاحب نے بڑے مزے سے یسریٰ کو چونکایا تھا، اور وہ واقعی میں اپنا کھانا بھولی تھی۔ احتشام افندی کی دادی کی مجھے پھر سے کال آئی تھی، وہ دوبارہ کل ہمارے گھر آ رہی ہیں تم سے ملنے، اور میں اب ہاں کرنے والا ہوں۔ مشتبہ صاحب نے مزید یسریٰ پر بم پھوڑا تو وہ حیرانگی سے منہ کھولے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ بری طرح جھنجھلائی تھی۔ کیا ہو گیا آپ کو بابا؟ اس دور میں آپ اور اس احتشام افندی کی دادی محترمہ 20ویں صدی والے کام کر رہے ہیں۔ لڑکی اور لڑکا راضی نہیں اور آپ دونوں کو ان کی شادی کی پڑی ہے۔ یسریٰ جلتے ہوئے بول رہی تھی۔ مشتبہ صاحب نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ پاگلوں جیسی باتیں نہیں کرو، اس سب میں یقیناً احتشام افندی کی رضامندی شامل ہے، تبھی تو وہ کل آ رہی ہیں۔ مشتبہ صاحب نے اسے گھر کا تو وہ آگے سے منہ بنانے لگی۔ اوکے تو پھر کل ان دادی محترمہ سے ہی بات ہوگی۔ ٹیبل پر دونوں ہاتھ جمائے وہ بولتے ہوئے اٹھی تھی، اور اپنے الفاظ سے مشتبہ صاحب کا بی پی ہائی کرتے وہ وہاں رکی نہیں تھی۔ خبردار جو تم نے کوئی بدتمیزی کی تو۔ مشتبہ صاحب کافی اونچی آواز میں بولے تو وہ یسریٰ اپنے قدم روکتی پلٹی تھی۔ نہیں کرتی بدتمیزی، مگر میں بتا رہی ہوں بابا، مجھے آپ کے اس چہیتے احتشام افندی سے کوئی اچھی وائب نہیں آ رہی۔ اس دن میٹنگ کے اختتام پر ایسے دیکھ رہا تھا جیسے میں نے اس کی کوئی بھینس چرائی ہو۔ یسریٰ سنجیدگی سے اپنے دل میں پلتے خدشات بیان کرتی مشتبہ صاحب کو ایک پل کے لیے خاموش کروا گئی تھی۔ وہ کچھ دیر کچھ نہ بولے تو وہ واپس اپنے کمرے کی طرف چل دی تھی، اور پھر پیچھے مشتبہ صاحب کی پیشانی پر بھی کچھ سوچ بھری لکیریں بننے لگی تھیں۔ اگلے دن یسریٰ اپنے بابا کے سمجھانے پر ایک مشرقی لڑکی کی طرح شلوار قمیض پہنے ہلکا پھلکا سا تیار ہو کر احتشام افندی کی دادی کے سامنے آئی تھی، اور اسے دیکھتے ہی انہوں نے کافی والہانہ انداز میں یسریٰ کو خود کے ساتھ لگایا تو پہل یسریٰ تھوڑی کنفیوز ہوئی، مگر پھر ان کی خوش اخلاقی ملن ساری دیکھتے یسریٰ نارمل ہونے لگی تھی۔ احتشام افندی جس طرح پہلی ملاقات میں یسریٰ کو بالکل اچھا نہیں لگا، مگر اس کی دادی یسریٰ کو بہت پسند آئی تھی۔ یسریٰ جو پہلے کچھ ہچکچا رہی تھی، تھوڑی دیر بعد پرسکون سی ان کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، کیونکہ اسے وہ بہت اچھی لگی تھی۔
مشتبہ بیٹا، احتشام یسرا کی بہت تعریفیں کر رہا تھا کہ کس طرح یسرا نے پڑھائی کے ساتھ آفس بھی سنبھالنے لگی ہے۔ بہت محنتی ہے ہماری بچی۔ دادی کے احتشام کا حوالہ دینے پر یسرا نے چونکتے ہوئے انہیں دیکھا تھا۔ وہ کچھ جذبت سی ہوئی تھی۔ میں تو بس جلد از جلد اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جانے کے لیے بے قرار ہوں۔ وہ مزید بولی تو یسرا نے گہرا سانس بھرتے منہ کھولا تھا، مگر میں ایسا نہیں چاہتی۔ یسرا کے اچانک بولنے سے وہاں پر سناٹا چھایا تھا۔ مشتبہ صاحب یسرا کے اس طرح انکار پر شرمندہ ہوئے تھے۔ میرا مطلب، میں ابھی اس طرح فوری کوئی رشتہ بنانے کے حق میں نہیں ہوں۔ میری خواہش ہے کہ میں اور احتشام پہلے ایک دوسرے کو تھوڑا جان لیں، پھر اس رشتے کا کوئی نام دیا جائے۔ یسرا نے بنا جھجکتے اپنی بات مکمل کی، مگر اس دوران اس نے بابا جان کی طرف دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی، کیونکہ وہ بخوبی جانتی تھی کہ وہ اسے گھور رہے ہوں گے۔ کوئی مسئلہ نہیں بیٹا، جیسا تم چاہو، بلکہ بہت اچھا خیال ہے تمہارا کہ اس طرح بعد میں رشتے میں کوئی تلخ پن نہیں آئے گا۔ دادی پہلے تو چند پل یسرا کو دیکھتی رہی، مگر پھر لبوں پر مسکراہٹ سجائے وہ یسرا کا ہاتھ پکڑے بولیں تو یہاں یسرا کا چہرہ چمکا تھا، وہیں مشتبہ صاحب بھی پرسکون ہوئے تھے۔ دروازے پر دستک دیتے احتشام افندی کے کمرے میں دادی داخل ہوئیں تو وہ انہیں دیکھتا اپنے لیپ ٹاپ پر چلتا کام وہیں چھوڑے ان کے پاس آتا، ان کا ہاتھ پکڑتے صوفے کی طرف بڑھاتا۔ آپ خود کیوں آئیں؟ مجھے بلا لیتی۔ احتشام انہیں بٹھائے خود صوفے کی بیک پر جاتا ان کے کندھے نرمی سے دبانے لگا تھا۔ میں آج مشتبہ کے گھر گئی تھی۔ دادی کے بولنے پر لمحہ بھر کو احتشام افندی کے ہاتھ رکے تھے۔ کیا بات ہوئی پھر؟ وہ مان گئی کیا؟ احتشام افندی کافی تیزی سے سوال کر رہا تھا، جس پر دادی کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ مانی تو نہیں، مگر مکمل انکار بھی نہیں کیا۔ وہ کچھ وقت لینا چاہتی ہے تاکہ اس دوران تم دونوں ایک دوسرے کے بارے میں جان سکو۔ دادی کی بتائی تفصیل پر احتشام افندی کا چہرہ کچھ اسپاٹ سا ہوتا چلا گیا تھا۔ اس کی بھویں تنی تھیں۔ کام کے حوالے سے تم دونوں کا اب آمنا سامنا تو رہے گا، تو بیٹا جی لڑکی کو امپریس کرنے کی کوشش کرنا، نہ کہ اپنے سابقہ کھڑوس انداز اپناتے ہوئے اسے انکار کرنے پر مجبور کرنا۔ دادی نے لگے ہاتھوں اپنے کندھے پر موجود احتشام کے ہاتھ کو تھپکتے نصیحت کی تو ایک پراسرار سی مسکراہٹ احتشام افندی کے لبوں پر پھیلی تھی۔ آپ فکر نہیں کریں دادی، میں ایسا امپریس کروں گا اسے کہ وہ نہ صرف اقرار کرے گی بلکہ مجھ سے محبت پر بھی مجبور ہو جائے گی۔ احتشام افندی کے ارادے کافی بلند تھے۔ دادی نے چہرہ اوپر اٹھائے اسے دیکھا تو یک لخت احتشام افندی کے چہرے کے عضلات نرمی میں ڈھلتے چلے گئے تھے۔ جیو میرا شیر، ہمیشہ ایسے بننا کہ ایک لڑکی تمہارے ساتھ خود کو محفوظ تصور کرے۔ اس کی عزت کرو گے تو وہ بدلے میں تمہیں سر آنکھوں پر بٹھائے گی۔ دادی کے بولنے پر احتشام نے ان کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ ایسا ہی ہوگا۔ احتشام افندی اپنے دل و دماغ میں چلتی کشمکش کو اپنے اندر ہی دباتا دادی کو مطمئن کر گیا تھا۔ سر، مس یسرا آپ سے ملاقات کے لیے آئی ہیں۔ احتشام افندی اپنے آفس میں کام میں مصروف تھا۔ جب اس کی سیکرٹری نے کال کرتے بتایا تو احتشام نے اسے فوری یسرا کو اپنے روم میں بھیجنے کا حکم دیتے اپنے سامنے کھلے کام کو کچھ وقت کے لیے مؤخر کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد یسرا نے دروازے پر دستک دیتے احتشام افندی کی بھاری آواز پر دروازہ کھولتے اندر قدم رکھا تو احتشام اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ چہرے پر خوش آمدید مسکراہٹ تھی۔ آئیے مس یسرا، بیٹھیں پلیز۔ احتشام نے ٹیبل کے دوسری طرف موجود کرسی کی طرف اشارہ کیا تو یسرا اپنے آپ کو مضبوط بناتی خود اعتمادی سے قدم اٹھاتی کرسی پر جا بیٹھی۔ تو اس کے بعد احتشام نے دوبارہ سے اپنی سیٹ سنبھالی تھی اور اس کا اس طرح اپنے لیے اپنایا عزت دینے کا یہ چھوٹا سا عمل یسرا کے دماغ کے پنوں میں محفوظ ہوا تھا۔ یسرا، کنٹرول رکھو خود پر۔ اتنی جلدی متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ یقیناً میری رشتے کے لیے شرط جان گیا ہے، شاید اس لیے اس طرح اچھا بننے کی کوشش میں ہے۔ یسرا دل ہی دل میں خود کو سمجھانے میں لگی تھی۔ السلام علیکم، مجھے کام کے سلسلے میں آپ کی رائے چاہیے تھی، اس لیے یہاں آئی ہوں۔ آپ فائل میں آپ اپنی پسند کے مطابق سب پسند کر کے مجھے بتا دیں تاکہ کام آگے بڑھ سکے۔ یسرا نے بولتے ہوئے فائل اس کی طرف بڑھائی تھی۔ وعلیکم السلام مس یسرا، یہ تو میں دیکھ لیتا ہوں، آپ پہلے بتائیں کیا لیں گی، چائے، کافی، جوس یا پھر کچھ اور؟ احتشام نے آداب میزبانی نبھائے تھے۔ نو، اس سب کی ضرورت نہیں، آپ پلیز ذرا جلدی یہ فائنل کر کے مجھے دے دیں۔ یسرا نے سنجیدگی سے انکار کیا تو احتشام افندی نے اس بات میں سر ہلاتے فائل کھول لی تھی۔ پہلی ملاقات کے برعکس وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت مختلف رویہ رکھے ہوئے تھے۔ یسرا کے ایک بار انکار کے بعد اس نے دوبارہ اصرار کرتے یسرا پر کسی قسم کا کوئی دباؤ ڈالنے کے بجائے سنجیدگی سے اپنے سامنے کھلی فائل پر توجہ مرکوز کر گیا تو یسرا نے وقت گزاری کے لیے پورے آفس میں ایک تائرانہ سی نظر ڈالی تھی۔
ہر ایک چیز ایک حد میں اور نفاست سے موجود تھی۔ یسریٰ کی گھومتی ہوئی نظریں اچانک سے بلا ارادہ احتشام افندی پر جا رکیں تو کچھ دیر کے لیے وہ اس سے آنکھیں نہیں ہٹا سکی تھی۔ وہ ایک اچھا خاصا خوش شکل نوجوان تھا، اپنے کام کو لے کر سنجیدہ تھا۔ پہلی بار سامنے پر جو اکھڑ پن اس میں تھا وہ شاید اس صورتحال کی بدولت تھا۔ یسریٰ نے بھی تو بات کو بڑھاوا دیتے اپنی غلطی نہ ماننے کی قسم کھا رکھی تھی، مگر اب اس طرح تنہائی میں احتشام افندی نے یسریٰ کی سوچ کو جانتے ہوئے بھی زیادہ ایفیشنسی جھاڑنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ انہماک سے اپنا کام کر رہا تھا۔ مگر وہ اس دن اس کی آنکھوں میں موجود چبھن، ایک عجیب سا احساس، یسریٰ جو خاموشی کا فائدہ اٹھاتی احتشام افندی کی ذات پر غور و فکر کر رہی تھی، اچانک سے بڑبڑائی تھی، جس پر احتشام افندی نے چونکتے ہوئے اسے دیکھا تو یسریٰ نے اپنی بے اختیاری پر خود کو ملامت کرتے لب بھینچے تھے۔ احتشام فائل پر کچھ جگہوں پر پین سے ٹک کرتا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا، اور پھر وہ یسریٰ کی طرف جانے کے بجائے وہیں کھڑے فائل یسریٰ کی طرف کھسکائے اسے کچھ بتانے لگا تو یسریٰ بھی ذرا سا ٹیبل پر جھکی تھی، اور پھر چند پل کام کو لے کر بات مکمل کرنے کے بعد یسریٰ نے گہری سانس بھرتے فائل اٹھاتے بند کی اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ارادہ اب احتشام افندی سے اجازت لینے کا تھا۔ اوکے، اللہ حافظ، یسریٰ کہتے ساتھ ہی کھڑی ہوتی پلٹی ہی تھی جب احتشام افندی اسے روک گیا تھا۔ یسریٰ پلیز بیٹھے نا، ایک کپ چائے پینے کے دوران کسی کام کے حوالے کے بغیر بات کرتے، مجھے امید ہے کہ میری شخصیت آپ کو متاثر کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ احتشام افندی نے دماغ میں اپنی دادی کی باتیں دہراتے یسریٰ کو پیشکش کی تو اس نے پہلے گردن موڑے احتشام افندی کو دیکھا اور پھر اپنے کندھے پر لٹکے بیگ کی اسٹرپ کو جکڑے وہ ملکہ اس کی طرف پلٹی تھی۔ احتشام صاحب، آپ کو اپنے بارے میں کچھ زیادہ ہی خوش فہمی نہیں ہے کہ آپ مجھے اتنی جلدی متاثر کر سکتے ہیں؟ یسریٰ کا لب و لہجہ کچھ طنزیہ سا تھا، مگر احتشام افندی برا ماننے کے بجائے ہلکا سا کہکہا لگاتا یسریٰ کی توجہ مکمل اپنی طرف کھینچ گیا تھا۔ بلا شبہ اس کی ہنسی بہت باکمال تھی، جس نے یسریٰ جیسی لڑکی کو بھی تھوڑی دیر کے لیے میسمرائز کیا تھا۔ چلیں آپ بیٹھے تو صحیح، باقی رہی میری خوش فہمی کی بات تو وہ وقت ثابت کر دے گا کہ یہ میری خوش فہمی تھی یا پھر غلط فہمی۔ احتشام افندی اپنی بڑی سی چیئر پر ریلیکس سا بیٹھا، پوری توجہ سے اس کے چہرے کے تاثرات پڑھ رہا تھا، جس پر یسریٰ جذبت سی ہوئی اور پھر اس بات میں سر ہلاتی احتشام افندی کے مقابل ایک بار پھر سے بیٹھی تو وہ کریڈل اٹھائے کسی کو چائے لانے کا کہہ گیا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے مشتبہ صاحب طبیعت خرابی کی بدولت آفس نہیں آ پا رہے تھے، بلکہ وہ تو اپنی تھوڑی ہی طبیعت بحال ہوتے آفس آنا چاہ رہے تھے، مگر یسریٰ بڑی مشکل سے ضد کرتے انہیں گھر رہتے آرام کرنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اس نے انہیں آفس کے متعلق مکمل یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ سب سنبھال رہی ہے، اور یہ سچ بھی تھا، مگر جب ایک دن اچانک ایک بڑی مصیبت یسریٰ کے سر پر آ پڑی تھی۔ اس نے احتشام افندی کا آرڈر مکمل کرنے کے لیے جس جگہ سے را مٹیریل خریدا تھا وہ جب اس کی کمپنی تک پہنچا تو دیکھنے پر پتہ چلا وہ مٹیریل بہت زیادہ ناقص اور 2 نمبر ہے، اور اس دھوکہ دہی پر یسریٰ نے ان سے بات کرنی چاہی تو وہ آگے سے کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوئے، حالانکہ وہ اس کے لیے سارے پیسے پہلے ہی لے چکے تھے، اور اب وہ نہ ہی پیسے کی واپسی کے لیے تیار تھے اور نہ ہی مال کی تبدیلی پر۔ یسریٰ اس مشکل گھڑی میں بالکل اکیلی سی پڑ گئی تھی۔ وہ مشتبہ صاحب کو اس کی بھنک بھی نہیں لگنے دینا چاہتی تھی کہ جس سے وہ پریشان ہوتے، اپنی طبیعت اور زیادہ خراب کر لیتے، اور پھر احتشام افندی کے آرڈر کی تکمیل کی نزدیک آتی تاریخ یسریٰ کے اوساں خطا کر رہی تھی، اور تب احتشام افندی اس کے لیے فرشتہ بن کر آیا تھا۔ وہ مشتبہ صاحب سے ملنے آفس آیا تھا، مگر آگے سے اکیلی یسریٰ ملی تھی۔ اس سے چند سیکنڈ بات چیت کے دوران ہی احتشام افندی اس کی پریشانی بھانپ گیا تھا۔ اس نے ایک بار زور دیا تو یسریٰ نے گہرا سانس بھرتے ساری پریشانی اس کے سامنے کھول کر رکھ دی تھی۔ جس دن یہ مسئلہ ہوا تھا تم مجھے اسی دن بتا دیتی تو آج یوں بے کل نہ بیٹھی ہوتی، بلکہ پھولوں کے گلدستے کے ساتھ میرا شکریہ ادا کر رہی ہوتی۔ احتشام افندی اور یسریٰ کے درمیان جھجک کی کچھ دیواریں گر چکی تھیں، اس لیے وہ پھر سے آپ سے تم پر آ چکا تھا۔ کیا مطلب؟ یسریٰ نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ اس وقت اس کا دماغ بلینک ہوا پڑا تھا۔ مطلب ابھی سمجھ آ جائے گا، پہلے اٹھو، میرے ساتھ آؤ۔ احتشام افندی خود کھڑا ہوتا اسے بھی اٹھانے لگا تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھتی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ مگر جانا کہاں ہے؟ یسریٰ نے تذبذب کا شکار ہوئی، مگر آگے سے احتشام افندی کے کچھ بتانے کے بجائے سسپنس پھیلانے پر وہ ناچار اس کے ساتھ آفس سے نکل آئی تھی، اور پھر یسریٰ کی پچھلے 2 دن کی پریشانی کا اختتام بھی احتشام افندی اس دن کے اختتام تک کر چکا تھا۔ تھینک یو سو مچ احتشام، آپ کا آنا میرے لیے بہت لکی ثابت ہوا ہے۔
احتشام افندی زبردستی یسرا کو ڈنر کے لیے لے آیا تھا۔ یہاں پر کھانے سے انصاف کرتے یسرا اس کی مشکور ہوئی تو احتشام افندی نے اپنی گہری نظر اس پر ٹکائی تھی۔ لگ رہا ہے کہ لڑکی مجھ سے متاثر ہو چکی ہے۔ تو بتا اب اس لکی مین کو اپنی زندگی میں کب قبول کرنا ہے؟ احتشام افندی کا انداز معنی خیز سا تھا جس نے یسرا کو جھینپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یسرا کا چہرہ جھکا تھا کہ آج پہلی بار اس کا دل احتشام افندی کی موجودگی میں زور سے دھڑکا تھا کہ اسے لگا دل دھڑکنے کی آواز احتشام افندی تک بھی پہنچ رہی ہے۔ اس کا جواب بس کچھ دن تک آپ کو مل جائے گا۔ یسرا اپنی جھجک سے اقرار نہیں کر سکی تھی، اسی لیے پھر سے احتشام افندی کو کچھ دن تک لارا لگا گئی تھی۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی، میں کسی اچھے جواب کا منتظر رہوں گا۔ دیکھنے میں احتشام افندی نے تحمل کا مظاہرہ کیا تھا، مگر اس کے اندر ایک لاوا سا پکنے لگا تھا۔ چہرے کے عضلات بھی کچھ سختی میں ڈھلے تھے، مگر اس سے نظریں چراتی یسرا اس کی حالت سے انجان رہی تھی، ورنہ ایک بار پھر وہ آج احتشام افندی کی آنکھوں کا بدلتا رنگ دیکھتے چونک جاتی۔ مشتبہ صاحب صحت یاب ہوتے دوبارہ سے آفس آنے لگے تھے اور یسرا اپنے ذمے لگایا آفس کا پہلا پروجیکٹ بہت کامیابی سے مکمل کر چکی تھی، جس پر مشتبہ صاحب نے فخر سے اس کی حوصلہ افزائی کی تھی۔ ڈیل کے مطابق احتشام افندی کا دیا آرڈر تیار کر کے اس کے پاس بھیج دیا گیا تھا۔ یسرا اس بھاری ذمہ داری سے آزاد ہوئی تو آج مسکراتے چہرے کے ساتھ پورے دل سے مشرقی لباس دیوتن کرتی، کھلے بال اور لبوں پر گلوز لگائے، وہ اپنی خوبصورتی کو چار چاند لگا کر احتشام افندی کے آفس جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ راستے سے اس کے لیے ایک بہت پیارا سا اصلی پھولوں کا بوکے بھی خرید چکی تھی۔ یسرا ایک بار پھر سے اس کا شکریہ ادا کرتی اس کے سامنے اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی کرنے والی تھی۔ یسرا چونکہ پہلے بھی ایک دو بار احتشام افندی کے آفس میں آ چکی تھی، اس لیے ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یسرا اس سے ابتسام کا پوچھتی سیدھی آگے بڑھائی تھی۔ ابتسام کے آفس کا دروازہ ذرا سا کھلا ہوا تھا، جس پر دستک دینے کے لیے یسرا نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا ہی تھا جب اسے اندازہ ہوا کہ احتشام کے ساتھ اندر کوئی اور بھی موجود ہے۔ وہ کچھ جھجک سی گئی تھی، اپنا ہاتھ پہلو میں گرائے وہ اندر جائے نہ جائے کی کشمکش میں تھی، جب اس کے کانوں میں احتشام افندی کی زبان سے اپنے بابا کا نام سنائی دیا، جو اسے ٹھٹکا تھا کیونکہ احتشام افندی کا لب و لہجہ بہت کھردرا سا تھا۔ اس مجتبیٰ کی بیٹی کو میں مکمل اپنے جال میں پھنسا چکا ہوں۔ تھوڑی مشکل چیز تھی، مگر میں نے بھی دماغ کا استعمال کرتے اس کے سورے کام پہلے بگاڑتے اور بعد میں وہی کام سنوارتے اسے اپنی طرف متوجہ کر ہی لیا ہے، اور وہ بس آج کل میں مجھے ہاں کر دے گی تو بس ایک بار وہ میرے نکاح میں آ جائے، تب اس سے اور اس کے باپ کو مزہ چکھاؤں گا۔ اس مجتبیٰ کی وجہ سے میرے بابا مجھے چھوڑ کر گئے نا، تو اب میں اس کی بیٹی بھی اس کے پاس نہیں رہنے دوں گا۔ احتشام افندی بغیر رکے بولتا ہی جا رہا تھا اور یسرا ساکت سی کھڑی ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ اس کا چہرہ سفید پڑنے لگا تھا، آنکھیں کسی غیر مرئی قوت پر مرکوز تھیں۔ بیٹا، مجھے تم سے یہی امید تھی، آج تم نے مجھے خوش کر دیا، یقیناً آج میرا بھائی بہت خوش ہوگا۔ احتشام افندی کی بات کے جواب میں ابھرنے والا کہکے سے یسرا کو ایسے لگا جیسے وہ یسرا کی ذات پر ہنسا ہو۔ یسرا کا دل جو بڑی مشکل سے احتشام افندی پر اعتماد کرنے لگا، یہ اعتماد بری طرح سے ٹوٹا تھا، جو اندر ہی اندر اسے لہو لہان کرنے لگا، مگر وہ نفی میں سر ہلاتی، اپنی آنکھوں کو نم ہونے سے روکتی، ایک جھٹکے سے دروازہ کھولتے اندر بیٹھے دونوں نفوس کو بری طرح چونکا گئی تھی۔ یسرا نے اپنے ہاتھ میں موجود بوکے زوردار جھٹکے سے زمین بوس کرتے، ہاتھ بلند کرتی ہلکی آواز میں تالیاں بجانے کے انداز میں آگے بڑھی تھی۔ واہ واہ احتشام افندی، کیا کھیل کھیلا ہے تم نے! میں نہیں جانتی کہ میرے بابا نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، مگر اتنا جان گئی ہوں کہ تم میرے لیے لکی نہیں تھے، بلکہ میری قسمت خود ہی مجھ پر مہربان ہے جو وقت سے پہلے تمہارا اصل چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ یسرا بنا ڈرے مضبوط بنی کھڑی تھی، جبکہ احتشام بجلی کی رفتار سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات تغیرات کا شکار ہوئے تھے۔ یسرا، احتشام افندی نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر یسرا ہاتھ اٹھاتے اسے روک گئی۔ میں لعنت بھیجتی ہوں اپنے ان خیالات پر جو تمہارے لیے بدلے، اب میں دوبارہ تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہوں گی۔ یسرا ہر لفظ چبا چبا کر بولتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی، اور احتشام افندی کو لگا جیسے اس کی روح اس کے وجود کا ساتھ چھوڑ رہی ہے۔ وہ کافی بے اختیار سے یسرا کے پیچھے بڑھا تھا، اور اس کا یہ انداز وہاں موجود دوسرے نفوس نے بہت گہری نگاہوں سے دیکھا، اور پھر اس کے لبوں پر ایک تمسخر بھری مسکراہٹ نے جگہ بنائی تھی۔ وہ شخص احتشام افندی کی دلی حالت کا اندازہ لگاتے اب اس کے تڑپنے پر خوش ہو رہا تھا، جس سے واضح ہو رہا تھا کہ وہ کہیں سے بھی احتشام افندی کا سگا نہیں تھا۔
یہ انسان احتشام افندی کا سوتیلا چچا اسلم تھا، جو آستین کا سانپ بنتا پہلے احتشام افندی کے باپ کو کھا گیا تھا تو اب احتشام افندی کو کاٹنے کے لیے تیار تھا۔ کافی سال پہلے مشتبہ صاحب احتشام کے بابا کی کمپنی میں ملازم تھے۔ وہاں ایک دن بڑی رقم کی ہیر پھیر پر اس کا الزام مشتبہ صاحب پر لگا دیا گیا اور وہ جیل میں چلے گئے۔ دوسری طرف احتشام افندی کے بابا بینک سے قرض لے کر ایک بڑا پروجیکٹ کر رہے تھے۔ اس طرح رقم کے ہاتھوں سے جانے پر وہ بدنامی کے ڈر سے ہارٹ اٹیک کے زیر اثر انتقال کر گئے، اور یہ سب احتشام افندی کے چھوٹے سے دماغ میں رچ بس گیا تھا، اور اسے مشتبہ صاحب سے نفرت ہو گئی، اور اسے بڑھاوا دینے میں اس کا چچے کا ہاتھ تھا، کیونکہ رقم چوری کرنے والا وہی تھا۔ یہ سارا اس کے سوتیلے چچے کا کیا دھرا تھا، اور آج وہ خود ایک ترقی یافتہ بزنس مین تھا، مگر مشتبہ صاحب اور اپنے بھائی کی زندگیوں سے کھیل گیا تھا۔ دوسری طرف مشتبہ صاحب کچھ سال جیل میں رہنے کے بعد واپس آئے تو ان کی بیوی ان کے غم میں چل بسی تھی، جبکہ اسرا رشتہ داروں کے درمیان بہت برے حالات میں زندگی گزار رہی تھی۔ مگر ایک مشکل وقت کے بعد ان کی آسانی شروع ہوئی، اور مشتبہ صاحب نے اللہ کا نام لے کر اپنا کاروبار شروع کیا اور چند سالوں میں ترقی کرتے چلے گئے تھے۔ اپنے اچھے وقت میں وہ اپنا ماضی شاید بھول چکے تھے، مگر وہ پلٹ کر ایک بار دوبارہ ان تک آ پہنچا تھا۔ احتشام افندی نے اپنے بابا کے بعد جلد ہی اپنی ماں کو بھی کھو دیا تھا، اسی لیے اس کے دل میں مشتبہ صاحب کے لیے کدورت بھری ہوئی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ مشتبہ صاحب چوری نہ کرتے تو آج اس کے بابا اور ماں زندہ ہوتے۔ یسریٰ، میری بات سنو یسریٰ۔ احتشام افندی اس وقت اپنے ارد گرد کا ہوش بھول کر بے قرار سا آفس سے نکلتا یسریٰ کو روکنے کی کوشش میں تھا، جو اب بھاگتے ہوئے لفٹ کی طرف جا رہی تھی۔ وہاں موجود سارا اسٹاف معتجب سا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، سب کی نگاہوں میں ایک تجسس تھا۔ احتشام افندی کی پکار یسریٰ پر کوئی اثر نہیں کر سکی، اور وہ احتشام افندی کی پہنچ سے دور جاتی اسے ایک ہیجان آمیز کیفیت میں مبتلا کر گئی تھی۔ یسریٰ چہرے پر گہری سنجیدگی لیے اپنے دھیان میں مشتبہ صاحب کے آفس میں داخل ہوئی تھی۔ جب ان کے مقابل بیٹھی ہستی پر نظر پڑتے ہی اس کا چہرہ غم و غصے سے سرخ پڑا تھا۔ احتشام افندی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یسریٰ اونچی آواز میں چلائی تھی، جبکہ احتشام افندی لب سیے اسے دیکھتا چلا گیا تھا۔ آج نہ جانے کتنے دن بعد اسے یسریٰ کا چہرہ نظر آیا تھا، تو دل میں پنپتی بے سکونی اب گہرے سکون میں بدلتی چلی گئی تھی۔ اسے تو جیسے یسریٰ کا غصہ اور اونچی آواز سنا ہی نہیں دی تھی۔ اس کی نگاہوں میں ایک وارفتگی سی تھی، جس پر یسریٰ کا چہرہ مزید سرخ پڑا تھا، نہ جانے غصے سے یا پھر شرم سے۔ اور بابا، آپ سب جانتے ہوئے اسے یہاں اندر کیسے آنے دے سکتے ہیں؟ احتشام افندی کے کچھ نہ بولنے پر وہ مشتبہ صاحب سے باز پرس کرنے لگی تھی۔ یسریٰ، بچہ آرام سے، اتنا غصہ نہیں کرو۔ یہاں احتشام پچھلے سارے معاملات ہی کلیئر کرنے آیا ہے، اور پھر ماضی میں میرے ساتھ اس کے بابا کا بھی تو نقصان۔ مشتبہ صاحب نے یسریٰ کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ ان کے آخری جملے پر مزید سیکپا ہوتی دوبارہ سے رخ احتشام افندی کی طرف کر گئی۔ ہاں بابا، میں مانتی ہوں کہ نقصان دونوں طرف ہوا، مگر ہم ان کی طرح کم ظرفی دکھاتے ان سے بدلہ لینے نہیں پہنچ گئے، جس طرح انہوں نے میری زندگی سے کھیلنے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی تھی۔ یسریٰ کے ہر لفظ کی سچائی احتشام افندی کو شرمندگی سے سر جھکانے کا باعث بنی تھی۔ آئی ایم سوری، میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، کیونکہ میں مجرم کی پہچان ہو گئی ہے، اور آج یہاں میں انکل اور اپنے بابا کے اصل مجرم کو سزا دلوانے کے ارادے سے ہی آیا ہوں۔ مجھے اس سلسلے میں انکل کی ضرورت ہے۔ احتشام افندی کا لب و لہجہ آج تھکا تھکا سا تھا۔ چلے شکر، آپ کی آنکھوں پر بندی پٹی اتر گئی، ورنہ آپ کا کیا بھروسہ ہمیں جان سے مارنے پر تل جاتے۔ یسریٰ طنزیہ انداز میں احتشام کو جواب سے نوازتی باپ کی طرف پلٹی۔ مگر بابا پلیز بی کیئرفل، ان کا سابقہ ریکارڈ ایسا نہیں ہے کہ ان پر بھروسہ کیا جائے۔ یسریٰ تو کسی صورت احتشام افندی پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھی۔ اب بھی اس کے الفاظ احتشام کو تکلیف دے گئے تھے، مگر وہ لب بھینچے خود پر ضبط کر گیا کہ اب اپنا پیدا کیا بیکار سدھارنے میں وقت تو لگنا تھا۔ جس دن سے یسریٰ کے علم میں ساری بات آئی تھی، تب سے احتشام افندی نے بہت بے کل سا رہنے لگا تھا۔ وہ جو پہلے یسریٰ کی طرف انتقام کے لیے بڑھا تھا، مگر پھر اس کے نزدیک رہتے وہ نہ جانے کب اس سے محبت کر بیٹھا تھا۔ اسی لیے اس نے سوچا تھا کہ وہ یسریٰ کو اپنی زندگی میں شامل کرتے مشتبہ صاحب کو بلیک میل کرے گا، یا پھر خود سامنے نہ آتے مشتبہ صاحب کا کامیابیوں کی سیڑھیاں چڑھتے کاروبار کو تباہ کر دے گا۔ یسریٰ ان حماق سے مختلف سوچوں میں گھری ایک گلاب کے پودے کے پاس کھڑی تھی۔ جب اپنے پیچھے قدموں کی آواز پر چونکتے ہوئے مڑی تو اپنے سے کچھ فاصلے پر موجود احتشام افندی کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر کئی جذبات ایک ساتھ موجود ہوئے تھے۔ کیوں آئے ہیں یہاں؟ مگر اس کی سوچ کے مطابق کچھ نہیں ہوا، اور پہلے یسریٰ سارا سچ جانتے اس سے بدگمان ہو چکی تھی۔ احتشام افندی یسریٰ کو پانے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ جب ایک دن اتفاقاً وہ اپنے چچا کے آفس پہنچا، اور پھر اسے وہاں اپنے چچا کی زبان ہی اس کی گھٹیا حرکت پتہ چل گئی تھی۔ اس کا چچا اپنے جیت کے نشے میں دھت
اپنے بیٹے کے ساتھ اونچی آواز میں کہکا لگاتا احتشام پر ہنس رہا تھا، اپنی مکاری دہرا رہا تھا، اور تب احتشام ان کے سامنے جانے کے بجائے وہیں سے پلٹ آیا تھا۔ ایک طرف اسے اپنے چچا پر شدید غصہ تھا تو دوسری طرف دل میں یسریٰ اور مشتبہ صاحب کو لے کر سکون بھی۔ یسریٰ اس سے ناراض تھی، مگر اسے اپنی محبت پر یقین تھا کہ وہ اسے منا ہی لے گا۔ پھر کچھ ماہ لگے تھے اسلم کے خلاف سارا ثبوت اکٹھا کرنے میں، اسے جیل تک پہنچانے میں، اور تب احتشام پر کھلا تھا کہ اس کے بابا ہارٹ اٹیک سے نہیں مرے تھے، بلکہ اسلم نے ہی انہیں جان سے مارا تھا، اور اس طرح انہیں چوری، دھوکہ دہی اور قتل کے الزام میں عمر قید سنائی گئی تھی۔ ان کا سارا کاروبار حکومتی تحویل میں لے لیا گیا تھا۔ احتشام اور مشتبہ صاحب ایک ساتھ کمرہ عدالت سے باہر نکلے تھے۔ آج ان کے مشترکہ مجرم کو سزا مل چکی تھی تو دونوں ہی مطمئن تھے۔ انکل، مجھے یسریٰ سے ملنا ہے، احتشام افندی نے مشتبہ صاحب سے کہا تو انہوں نے اسے دیکھتے گہری سانس بھرتے کچھ دیر بعد اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ یسریٰ کسی صورت احتشام کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، مگر مشتبہ صاحب اس کے دل میں احتشام افندی کے لیے محبت بھی بھانپ چکے تھے، اسی لیے وہ بھی چاہتے تھے کہ دونوں ایک بار آمنے سامنے بات کرتے خود کو سمجھے اور اگلی زندگی کا فیصلہ کریں۔ شام کا وقت تھا، مشتبہ صاحب ابھی تک آفس میں ہی تھے جب احتشام افندی ان کے گھر چلا آیا تھا، کیونکہ اسے پتہ چلا تھا کہ یسریٰ آج گھر پر ہی موجود تھی۔ احتشام افندی ہاتھوں میں سرخ پھولوں کا خوبصورت سا بوکے پکڑے لان کی سمت آ گیا تھا، کیونکہ ملازم نے یسریٰ کے یہاں ہونے کا بتایا تھا۔ یسریٰ ان حماق سے مختلف سوچوں میں گھری ایک گلاب کے پودے کے پاس کھڑی تھی، جب اپنے پیچھے قدموں کی آواز پر چونکتے ہوئے مڑی تو اپنے سے کچھ فاصلے پر موجود احتشام افندی کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر کئی جذبات ایک ساتھ موجود ہوئے تھے۔ کیوں آئے ہیں یہاں؟ یسریٰ کا لہجے میں پہلے کے جیسی تیزی نہیں تھی، اور یہ تبدیلی احتشام افندی کی گہری نظروں سے مخفی نہیں رہ سکی تھی۔ اس نے بہت غور سے یسریٰ کی طرف دیکھا۔ یہاں آج ایک سوگواریت سی چھائی معلوم ہو رہی تھی، اور تب احتشام افندی کا دل خوش فہم سا ہونے لگا تھا کہ کیا یسریٰ مشتبہ بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ تم سے معافی مانگنے، تمہارا دل توڑنے کی خطا ہوئی ہے مجھ سے، اسی لیے اپنی انا اور غرور کو بھولے اپنے دل میں موجود تمہارے لیے محبت کی خاطر تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ معاف کرنا اور نہ کرنا تمہاری مرضی ہے۔ احتشام افندی ہنوز اپنے ہاتھوں میں گلابوں کا گلدستہ تھامے بول رہا تھا، تبھی شام کی چلتی دھیمی ہوا میں ان سرخ گلابوں کی خوشبو پھیلی تو یسریٰ کی سانسوں میں خوشگواریت سی دوڑتی چلی گئی تھی۔ وہ چند پل خاموشی اختیار کیے بس احتشام افندی کو دیکھتی رہی، اور اس دوران احتشام افندی نے بھی اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملائی تھیں، اور پھر وہ دونوں جیسے اس خاموشی اور آنکھوں کی زبان سے ہی ایک دوسرے کے دل کا حال جاننے لگے تھے۔ یسریٰ بنا کچھ بولے اپنے دونوں ہاتھ اس کی طرف بڑھا گئی تو احتشام افندی اس کا مطلب سمجھتا جیسے پھر سے جی اٹھا تھا۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے رکتا، پھر زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ یسریٰ جیسی ضدی لڑکی کا اتنی آسانی سے اس کے حق میں فیصلہ سنا دینا احتشام افندی کو بہت زیادہ خوشی دے گیا تھا۔ احتشام افندی نے مسکراتے ہوئے بہت نرمی کے ساتھ پھولوں کا گلدستہ یسریٰ کے ہاتھوں میں تھمایا تو وہ اسے قریب کرتی ایک گہرا سانس بھر گئی۔ میں یہ یقین رکھوں کہ مجھے معافی کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل ہونے کی بھی نوید دے رہی ہو تم، اور اگر ایسا ہے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری زندگی ان پھولوں سے بھر دوں گا۔ احتشام افندی شاید ابھی کشمکش میں تھا۔ میری جیسی لڑنے مارنے پر اترنے والی ضدی لڑکی اتنی آسانی سے آپ کو معاف کر رہی ہے تو اس کے پیچھے لازماً کوئی عام بات نہیں ہو سکتی۔ احتشام، یسریٰ بہت ٹھہرے انداز میں بات کر رہی تھی، میں نے آپ کو معاف نہیں کیا، بلکہ میرے دل میں آپ کے لیے موجود محبت مجھے کوئی اور راہ دکھائی نہیں رہی سوائے آپ کو معاف کر کے آپ کو ہمیشہ کے لیے قبول کرنے کے لیے۔ یسریٰ ہارے ہوئے لہجے میں نظریں جھکائی بولی تو احتشام افندی کو لگا وہ اس دنیا کا خوش قسمت انسان بن گیا ہے، کیونکہ وہ جس سے محبت کرتا تھا وہ بھی اس سے محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ احتشام نے چمکتے چہرے کے ساتھ اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اپنی انگلی یسریٰ کی ٹھوڑی کے نیچے رکھتے اس کا جھکا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ پلیز اپنی محبت کو اپنی ہار نہیں سمجھو، تم نہیں جانتی کہ تمہاری محبت مجھے کتنی خوشی دے گئی ہے، اور اب ہم ماضی کو بھولتے اس محبت کی دنیا میں اپنا ایک خوبصورت سا خوشحال آشیانہ بنائیں گے جس میں تم میرا ساتھ دو گی نا؟ احتشام افندی کے سوال